بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف فورتھ کلاس، السلام علیکم. اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے پچھلے ویڈیو میں سبجیکٹ انگلش سے لیسن نمبر 3 لداخ دا لینڈ آف پاسز لیسن آدھی پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم اسی لیسن کو کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں. آپ اپنی انگلش بک کا صفحہ نمبر 28 نکالیں اور ہم اس لیسن کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. Ladakh's food is adapted to the harsh climate conditions of the place. پیارے بچوں، ہم لداخ کے بارے پڑھ رہے تھے. لداخ کی جو غذا ہے، یہ وہاں کے جو سخت کلائمیٹ ہوتا ہے، یعنی وہاں کا جو سخت موسم ہوتا ہے، اس کے حالات کو مد نظر رکھ کر ہی وہاں لوگ جو وہاں کی غذا ہے اس کو اپناتے ہیں. گرگر is a famous tea, a unique drink without which the trip to Ladakh is incomplete. گرگر وہاں کی مشہور چائے ہے. یہ ایک یونیک ڈرنک ہے، یہ ایک خاص قسم کی جو چائے ہے یہ پی جاتی ہے وہاں. اس کے بنا اگر کوئی وہاں ٹرپ کرے گا، وہاں کوئی سیاح جائے گا، کوئی ٹورسٹ جائے گا، اگر یہ چائے وہاں پر نہیں پیے گا، اس کی مطلب ہے کہ وہاں جو اس کا جو جانے کا مقصد تھا یا جانے کا جو مزہ تھا وہ اس نے نہیں اٹھایا. اس کی جو ٹرپ ہے اس میں کچھ کمی رہ گئی. اس لیے وہاں کی چائے کو، وہاں کی گرگر چائے کو ایک خاص قسم کی اہمیت ہے. گرگر چائے is made with yak butter. جو گرگر چائے ہے اس کو یاک بٹر سے بنایا جاتا ہے. It is added to boiling water mixed with salt, soda, milk and tea leaves called zarcha. اور اس میں کیا اضافہ کیا جاتا ہے بنانے کے دوران؟ بوائلنگ واٹر، اس کے ساتھ سالٹ ڈالا جاتا ہے، نمک ڈالا جاتا ہے، سوڈا ڈالا جاتا ہے، دودھ ڈالا جاتا ہے، چائے کی پتیاں ڈالی جاتی ہیں. اب اس کا نام انہوں نے زرچا رکھا ہے اور اس کو زرچا کہتے ہیں. بٹر از اسینشیل ٹو مینٹین دا باڈی ٹمپریچر. جو بٹر ہے یہ ضروری ہے جسمانی درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے. وین ڈرنکنگ بٹر ٹی wait until tea cools a bit. جب بٹر کی چائے پینی ہوتی ہے تو تھوڑی سی اس میں ویٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہ ٹھنڈی ہو جائے. If one wants to have more tea, it is customary to leave some tea in the bowl. تو اگر کسی کو اور چائے پینی ہوتی ہے ایک باول کے علاوہ، تو وہاں کا یہ رسم ہے، وہاں کا یہ رواج ہے کہ وہاں اس باول میں، اس کپ میں تھوڑی سی چائے باقی رہنی چاہیے. اس کی مطلب یہ ہوتی ہے کہ پینے والا اور چائے طلب کر رہا ہے. If the bowl is empty, it means one does not want to have more. اگر جس میں پیالی میں، جس کپ میں، جس باول میں چائے پی رہا ہے، اگر اس کو خالی کر کے چھوڑ دیا تو اس کی یہ مطلب ہے کہ چائے پینے والا اب اور نہیں پیے گا. تو نیکسٹ پیرا. A monastery is a place where monks live and worship. جو ان کی مونسٹری ہے، یعنی ان کی خانقاہیں جو ہیں،
خانقاہ کی جو جگہ ہے وہاں پر راہب جو ہیں وہ وہاں پر ورشپ کرتے ہیں، وہ وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. The Buddhist monasteries are centers of worship and religious teachings in Ladakh, which are also popular tourist spots. بدھسٹ مونسٹریز جو ہوتی ہیں، بدھسٹس کی جو خانقاہیں ہوتی ہیں وہ عبادت کے مرکز ہوتے ہیں. وہاں پر مذاہب کے جو پڑھائی ہوتی ہے سکھائی جاتی ہے وہاں پر لداخ میں. تو یہ جگہیں جو ہیں یہ بھی ٹورسٹ سپاٹ ہیں جہاں پر لوگ آتے ہیں، جہاں پر لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، یہاں ان سپاٹس پر لوگ پہنچتے ہیں. The monasteries are located at isolated places which make them peaceful sites to visit. یہ جو خانقاہیں ہیں یہ ایسی جگہ پر واقع ہیں، ایک الگ جگہ پر ان کو بنایا گیا ہے جہاں پر بالکل امن اور شانتی کا ماحول ہوتا ہے. تو جب وہاں پر لوگ وزٹ کرتے ہیں جس وقت تو وہاں پر سکون اور چین محسوس کرتے ہیں. The monasteries are also called gumpas. جو یہ مونسٹریز ہیں، جو یہ خانقاہیں ہیں، ان کو گمپاز بھی کہا جاتا ہے. Sculptures and scriptures add to the beauty of these monasteries. Sculptures اور scriptures جو ہیں یہ اس کی بیوٹی میں، یہ اس کی خوبصورتی میں، ان خانقاہوں کی خوبصورتی میں اور اضافہ کرتے ہیں. Some of the famous monasteries in Ladakh are Hemis Monastery, Alchi Gumpa, Bardhan Monastery, Diskut and Handar Gumpa, Harsha Monastery, etc. لداخ میں کچھ اور مشہور خانقاہیں ہیں جن کے نام یوں ہیں. ہمس مونسٹری ہے ایک، الچی گمپا ہے، بردان مونسٹری ہے، ڈسکٹ اینڈ ہنڈر گمپا، ہرشا مونسٹری وغیرہ وغیرہ وہاں پر پائے جاتے ہیں. The monasteries are an outstanding example of architecture. It is really a treat to visit them. جو وہاں کی جو مونسٹریز ہیں، وہاں کی جو خانقاہیں ہیں، وہ ایسی فن تعمیر ان کی ہے کہ وہ ایک مثال انسان کے سامنے ہے. ایک مثالی آرکیٹیکچر وہاں پر بنایا گیا ہے. تو جو وزٹ کرتا ہے وہاں پر ان مونسٹریز میں، ان خانقاہوں میں، یہ اس کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے. تو پیارے بچوں، یہاں پر تھکسی مونسٹری کا یہاں پر جو پکچر ہے یہاں پر دکھائی گئی ہے. نیکسٹ پیج پر اور کچھ مونسٹریز ہیں. ہیمس مونسٹری ہے، اس کی جو شیپ ہے یہاں پر دکھائی گئی ہے. مونسٹری اوور لوکنگ لیہ ایئرپورٹ کی ایک اور یہاں پر تصویر دکھائی گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ان کی فن تعمیر جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہے، یہ اچھے انداز سے بنائی گئی ہے جو ٹورسٹس کو، جو اپنے آنے والوں کو، زائرین کو کی انٹرسٹ کو بڑھاتے ہیں اور ان کو وہاں پر سکون ملتا ہے. تو پیارے بچوں، آپ نے لداخ دا لینڈ آف پاسز لیسن جو ہے اس کو 2 ویڈیوز کے تھرو پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی. امید ہے کہ آپ کو پوری طریقے سے سمجھ آئی ہوگی یہ لیسن. اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا جو ایکسرسائز ہے وہ کریں گے. تو تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.